کہانی کچھ یوں ہے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک تاجر ملک ملک جا کر وہاں سے چیزیں خریدتا اور دوسرے ملکوں میں جا کر ان چیزوں کو فروخت کیا کرتا تھا. ان دنوں تجارت کا انداز یہ تھا کہ جب بھی کسی ملک میں تجارت کے لیے جاتے تو سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرنی پڑتی اور اپنا سارا تجارت کا سامان بادشاہ کے سامنے پیش کرنا پڑتا اور اس کے بارے میں بتانا پڑتا کہ یہ میں نے کہاں سے خریدا ہے اور کتنے کا ہے اور کیا ہے. یہ ساری ڈیٹیل وہ بادشاہ کے سامنے شیئر کرنی ہوتی تھی. ایک تاجر تجارت کی غرض سے ایک ملک پہنچا اور وہاں پہنچ کر بادشاہ سے ملاقات کی اور جا کر بادشاہ کو اپنی چیزیں دکھانے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھڑی میں نے فلاں ملک سے خریدی ہے اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ بغیر سیل سے چلتی ہے. قالین دکھایا، بادشاہ اس کو میں نے فلاں ملک سے خریدا ہے، اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ خالص ریشم سے بنایا ہوا ہے. یہ پین میں نے فلاں ملک سے خریدا ہے جو کہ بڑا مہنگا ترین ہے. بادشاہ اس کی باتیں مسکرا مسکرا کر سن رہا تھا اور خوب داد دے رہا تھا کہ واہ 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 بھائی واہ، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ. لیکن جب اس کی ساری باتیں ختم ہو گئی تو اب بادشاہ نے اس تاجر سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم اتنے ملکوں گھومتے ہو، کہیں تمہیں ہماری شایان شان چیز نظر نہیں آئی جو ہمیں متاثر بھی کرے؟ تاجر نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یوں تو آپ کی شایان شان بہت ساری چیزیں تھی، لیکن ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی، آؤٹ کلاس تھی وہ، لیکن چونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا اس لیے میں اسے حاصل نہیں کر سکا. بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کیا چیز تھی؟ وہ تاجر بولا کہ بادشاہ سلامت، وہ ایک موتی ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اگر بانٹا جائے تو وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اس موتی کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا اور اس موتی بہت سارے زیور بھی بنا کر پہنے سکتے ہیں. بادشاہ نے جب تاجر کی باتیں سنی تو وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی صورت مجھے یہ موتی حاصل کرنے. جب وہ تاجر وہاں سے رخصت ہوا تو بادشاہ نے اپنے ایک وزیر خاص کو بلایا اور اسے ہدایت دی کہ مجھے ایسا موتی چاہیے جو دوسروں کو بانٹنے سے بڑھے اور اس موتی کو کوئی چرا بھی نہ سکے اور اس موتی سے زیور وغیرہ بھی بنائے جا سکے. بادشاہ کے حکم پر وہ وزیر سفر کے لیے نکل پڑا اور ملکوں گھومنے لگا اور اس کی تلاش کرتا رہا. لوگوں سے جا کر پوچھتا کہ کوئی ایسا موتی ہے کہ جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو لوگ اس کی باتیں سن کر اسے پاگل کہتے، اس پر ہنستے. کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا اور وہ وزیر مایوس سا ہو گیا. اسی دوران اس کی ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی. عالم دین سے جب ملاقات ہوئی تو عالم دین نے اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کافی تھکے سے لگتے ہو اور مسافر بھی لگتے ہو اور پریشان بھی لگتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ تو اب اس نے سارا ماجرا اپنا کہہ سنایا. اب وہ جو عالم دین تھے وہ مسکرائے اور کہا کہ تھوڑا سا اگر عقل سے کام لیتے تو جس موتی کی تم تلاش میں مہینوں مارے پھرتے رہے وہ تمہیں آسانی کے ساتھ مل سکتا تھا. وزیر تھوڑا سا چونک گیا اور کہا کہ وہ کیسے؟ تو اس عالم صاحب نے کہا دراصل تم جس موتی کی تلاش میں ہو وہ علم کا موتی ہے، مگر تم اس کو ظاہری شکل میں تلاش کر رہے تھے. علم ایک ایسی شے ہے کہ جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں. کوئی اسے پھلدار درخت کہتا ہے تو کوئی سورج سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی اسے سمندر بھی کہتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے کوئی چرا نہیں سکتا. وزیر نے کہا لیکن یہ زیور بنانے والی بات اور چرانے والی بات. تو اب ان عالم صاحب نے مسکرا کر کہا کہ علم کی بہت سی صفات ہیں، تم اسے موتی کی صورت میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے. اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جس سے یہ حاصل ہو جائے وہ اسے ایسا ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سج جاتا ہے اور اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا. اور اگر اسے بانٹا جائے تو یہ گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. وزیر نے عالم صاحب کی جب بات سنی تو وہ بڑے خوش ہو گئے،
کہ چلیں جناب مجھے یہ موتی حاصل کرنے کا کم از کم فارمولا مل گیا. اب جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کو اس ساری باتوں سے آگاہ کیا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب اب میں بھی علم کے موتی حاصل کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین کہنے کا تو یہ ایک کہانی ہے مگر اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان خوبصورت ہو جاتا ہے. علم ایک ایسا زیور ہے کہ جس کو پہننے کے بعد انسان میں اسپیشلٹی آ جاتی ہے. علم ایک ایسا موتی ہے کہ اس کا کوئی چرا نہیں سکتا. کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی علم دین حاصل کریں. آئیں مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنا وقت فضولیات میں گزارنے کے بجائے کچھ سیکھنے میں علم حاصل کرنے میں اپنا وقت بسر کریں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں کئی مواقع فراہم کرتی ہے. خود مدنی چینل کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہی رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مدنی چینل کے ساتھ گزاریے. دعوت اسلامی کے مختلف جو اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ سیکھیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت سارا علم دین حاصل ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے.